بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب آواز بلند ہو کر بات کرو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. سب کو آواز بلند: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانہ دا خالق مالک و رازق ہے. ان گنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بلکس پناہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا علیہ السلام کی ہر نسبت کے بے حق و سلام. عالی مرتبہ قابل صد احترام زندگار علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام، بالخصوص پیر طریقت، عالم شریعت، جگر گوشہ شیخ الحدیث برادر مکرم صاحبزادہ والا شان جناب قبلہ صاحبزادہ پیر محمد عمار سعید سلیمانی صاحب سیدہ مفتوح آستان عالیہ مانگت شریف، واجب الاحترام فاضل نبی جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ مولانا پیر محمد ابو بکر صاحب مدظ اللہ العالی آستان عالیہ قطر شریف، عالی مرتبت صاحبزادہ والا شان برادر مکرم حضرت صاحبزادہ پیر سید تنویر شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، اور جناب حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید انس سعید صاحب وہ بھی تشریف فرمانے. دیگر علماء میں سب اسماء گرامی تو واقف نہیں، سب کو سلام بھی عرض کرنا اور دعا بھی کرنا. اللہ پاک تمام علماء حق کا سایہ اور سادات کا سایہ امت اسلام فرمائے اور مسل کے حقانی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وقت کیونکہ بڑا مختصر ہے اس کو میں خطبہ بھی بڑا مختصر پڑھیا اور چاہنا ہوا کہ تنویتی گفتگو تو بغیر میں اپنے راہ راست اپنے موضوع علاوہ امید ہے تو اسی توجہ اور غور میں استعمال فرماؤ گے. اگرچہ طبیعت تھوڑی ناساز ہے لیکن کوشش کراں گا کہ تھوڑی توقعات پہ پورا اتراں کہ اللہ رسول کی بارگاہ سرخرو ہوگا. اس واسطے بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا. میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جدو انہاں کافرانوں، منافقانوں، مشرکین میرا رب فرماندہ ہے، میرے نبی فرماندے ہیں کہ زمین کے فساد برپا نہ کرو، تو وہ اس کا جواب وہ دیندے نہیں جنہاں قرآن نے اپنے الفاظ فرمایا: قالوا انما نحن مصلحون. وہ کہتے ہیں اسی تو دنیا تے اصلاح چاہتے ہیں، دنیا تے اسی we want reforms on the face of earth کہ اتھے امن ہوئے، اتھے سکون ہوئے، اتھے رواداری ہوئے، برداشت ہوئے. اس ساری چیزاں لوگ جنہیں نے ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے سن کہ میرے رب نے اس کا تذکرہ فرمایا. یاد رکھنا فساد کیے اور امن کیے. لیکن مختصر کیونکہ وقت نہیں، مختصر تعریف پہ کروں گا بلکہ میں مثال میں واضح کروں گا. خنجر، اس طرح چاقو یا کوئی چھری ایک بندے دے ہاتھیں چوہے اور وہ اس چیز کو بنیاد بنا کے کہ میرے بچے نے، میرا خاندان نے، میرے ذمہ داریاں نے، لہٰذا میں انہاں واسطے رزق جڑا حاصل کرنا ہے وہ بازار چ کھڑا ہو جائے، دکان پہ کھڑا ہو جائے، وہ گلی چ کھڑا ہو جائے، وہ رستے پہ کھڑا ہو جائے تو آن جان والے لوگوں کو وہ خنجر دکھائے، خنجر بخا کے کہ انہوں نے ڈرائے کہ اگر تساں پیسے نہ دیتے تو میں تمہیں زخمی کراں گا، تمہیں نقصان پہنچاواں گا. وہ انہوں نے کولوں مال حاصل کردا ہے. تو ایمانداری نال دسو کیا وہ امن دا روادار ہے کہ فساد برپا کرتا ہے؟ کیوں بھائی؟
جواب دیو گے تو پھر پتہ لگے گا جیڑا بندہ سڑک تے گلی چ بازار میرے کو اللہ سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائے انہاں کو وہ مال کھوندا ہے تے دعوی کردا ہے بھی میرے گھر بچے میرا خاندان نے میری ذمہ داریاں نے میرے گھر نوکر نے تے میں انہاں دی تنخواہاں انہاں دا کھانا نانو نفقہ جتنا مینٹیننس تو میں انہاں نوں دینا ہوندا ہے تے لہٰذا تو مینوں خنجر دی نوک تے ساڈی جیب چوں کڈائے تے نعرہ ہوتا ہے ہوئے کہ میرے گھر والے میں روٹی دے دی بھوکے بیٹھے لی کیا یہ جائز ہے لیکن دعویٰ تو دا ٹھیک ہے جی میرے گھر بچے بھوکے جی میرا خاندان سو او خنجر ایک بندہ ہے دوسرا بندہ ہوئے جدے کول اسی آپ لے کے جانے ہیں کہ جناب میں ذرا ڈاکٹر صاحب چیک کرو ڈاکٹر انہوں جڑا ہے میڈیکل چیک اپ ہوندا ہے ٹیسٹ ہوندے نے اس پر ڈائیگنوز ہوندا ہے جی اس بندے کو کینسر ہے اللہ معاف فرمائے اللہ سب سے تندرستیاں عطا فرمائے لیکن وہ تشخیص ہوندی ہے کہ بندہ مریض ہے فلاں مرض ہے ناسور پھیل چکے ہے لہٰذا انہوں آپریشن ہونا ہے اسی اپنے ہتھی پیسے دینے ہیں وہ آپریشن تھیٹر لے کے جاتا ہے جا کے آپریشن کرتا ہے خنجر وہ بھی دکھاتا ہے خنجر وہ بھی چلاتا ہے ڈاکٹر بھی وہ کم کرتا ہے ڈاکو بھی وہ کم کرتا ہے مگر ایتھے اسی آپ دینے اوتھے ساڑی مرضی ساڑی بل ساڑے جڑا وہ طاقت میں ساڑے کو جبرن لیا جاندہ ہے دعویٰ ایدہ بھی ہوئے دعویٰ اودہ بھی ہوئے ایمانداری میں دسو فساد کم کرتا ہے فیصلہ یہ نہیں کہ دونوں چیز ہاڑ کرتے ہیں لہٰذا دونوں برابر ہیں نا جو زبردستی ایسا کرے گا جو قانون کے انسانوں کے جو ہے وہ ان کی جو ہے تعمیر و ترقی کے لیے ان کی صحت کے لیے کام کرے گا وہ فساد نہیں کرتا بلکہ وہ نشتر چلا کے فساد کو ختم کرتا ہے رزق وہ بھی بچوں کا کماتا ہے اور ایک ڈاکو جو نشتر دکھا کے خنجر دکھا کے لوگوں کو لوٹتا ہے دعویٰ اس کا بھی بچوں کا رزق ہے مگر وہ فسادی ہے یاد رکھنا کفار مشرکین بے ایمان منافقین ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتے رہے ہم جو ہے ملک دنیا میں امن چاہتے ہیں عالم امن کے ذمہ دار ہیں وہ کبھی اسلام کے نام پہ کبھی جمہوریت کے نام پہ کبھی جو ہے وہ امن کے نام پہ کبھی رواداری کے نام پہ کبھی جو ہے وہ کسی نعرے کے آ کے امن عالم کی بات کر کے نشتر دکھاتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں جس کو قرآن نے کہا قالو انما رب فرماتا ہے رب ذوالجلال کو کہتے ہیں کہ ہم تو امن والے ہیں اللہ قرآن قالو انما نحن مصلحون وہ کہتے ہیں ہم اصلاح چاہتے ہیں ہم ریفارم چاہتے ہیں ہم we want peace on the face of earth لیکن یاد رکھیے گا رب کی بارگاہ میں وہ امن والے نہیں ہیں رب کی بارگاہ میں کیا ہے فرمایا رب ذوالجلال نے وہ فساد والے ہیں وہ قتل کرنے والے ہیں دنیا میں میں پرانی مثالیں نہیں دیتا آج کی اس دنیا میں ہم نے دیکھا کہ دنیا میں امن عالم کے نام پہ عراق کو تہہ و بالا کر دیا گیا امن عالم کے نام پہ کشمیر 1 مہینے سے لاک بند ہے فلسطین کے بچے سسک رہے ہیں ان UN جنرل اسمبلی میں بیٹھے ان سے پوچھیں کہ آپ کو یہ نظر نہیں آتے مگر وہ سینکشنز کریں گے ممالک پہ جو ہے وہ پابندیاں لگائیں گے اور کہیں گے خبردار کوئی یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا ان سے پوچھو کہ تم کیوں کرتے ہو کہتے ہیں ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں یاد رکھنا جو فلسطین میں بچوں کا خون بہا کے جو لبنان کو تہہ بالا کر کے جو عراق کی گلیوں بازاروں کو اور ریگستانوں کو برابر کر کے جو افغانستان میں گیسی کٹر بم گرا کے جو ہے مسلم امہ کا خون بہاتا ہے وہ دعویٰ یہی کرتے ہیں ہم امن اور اصلاح چاہتے ہیں مگر یاد رکھنا اس کے مقابلے میں جب کشمیری بندوق اٹھاتے ہیں جب فلسطینی جو ہے وہ پتھر مارتے ہیں جب عراقی اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں تو وہ ان کو فسادی کہتے ہیں مگر یہ تمہاری نظر ہے اللہ کے قرآن میں یاد رکھنا فسادی کشمیری اور فلسطینی نہیں فسادی اسرائیل والے ہیں اور ہندوستان یہ فسادی نہیں فسادی ہے صرف مقصد یہ ہے یہ اقلیت میں تو نہیں لیکن یہ ہماری بدقسمتی کہ عرب ممالک کے اندر آج مجھے گیلا ڈونلڈ ٹرمپ سے نریندر مودی سے نیتن یاہو سے نہیں ہے مجھے گیلا تو ان لوگوں سے ہے جو سفید جبے پہن کے سر پہ رومال رکھ کے سینے میں بغض رسول و آل رسول رکھ کے آج فلسطینیوں کے خون کا سودا کر کے بیٹھے ان سے گیلا ہے تم نے تو کلمہ پڑھا تم نے تو رسول اللہ کا نام جپتے ہو تم
تم تو کعبے کی حفاظت کے دعوے دار ہو، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ چاہیے تو یہ تھا امت مسلمان اپنے فروعی اختلاف کو بھلا کے اصول دین پہ سارے ایک ہو اور دشمن کا مقابلہ کریں، مگر کاش اس قوم کو سمجھ آ جائے فرقہ فرقہ ہوگی امت۔ آقا ہم سے بھول ہوئی علم و عمل کا رشتہ ٹوٹا، جب سے تیرا دامن چھوٹا، جب سے تیرا دامن چھوٹا، فرقہ فرقہ ہوگی امت۔ آقا ہم سے بھول ہوئی، آج ضرورت ہے تمام امت مسلمان فرانس، پیرس، لندن، نیو یارک ادھر کا رخ نہ کریں، بلکہ تمام اسلامی ممالک کے حکمران بیت اللہ کے سائے میں، گنبد خضرا کے سائے میں اکٹھے ہو کے کہیں ہم امت مسلمہ کے لیے، خدا کی توحید کے لیے، مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے سب ایک۔ اس قوم کو یہ پتہ چل جائے۔ حضرت شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے درد کے ساتھ، بڑی تکلیف کے، یہ آج کا معاملہ نہیں، یہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، بڑے درد کے ساتھ انہوں نے کہا، آپ کہتے ہیں بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے اوگر کو پھر وسعت صحرا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ سب مل کے میرے نالا کھجڑا نبی دا غلام ہے، اے میرے رب العالمین تینو نبی تے نبی دی آل دا صدقہ ہے، اس پاک مہینے دا صدقہ امت مسلمہ ایک ہو کے یہود و نصارہ دے خلاف کھڑی ہوگے، کعبے دی حفاظت، بیت المقدس دی حفاظت، گنبد خضرا دی چھان تھلے سب ایک ہو کے دشمن دین دا مقابلہ کرن، اور رب دی بارگاہ دعا کریے میرے نالا کھو، یا رب دل مسلم کو او زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو او زندہ تمنا دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے، اور میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو داتا دے۔ کاش اس قوم کو دوبارہ سے ہماری وہ وقت لوٹ آئے کہ جب مسلمان نکلتے تھے تو وہ کفر تھر تھراتا تھا۔ آج اس ویری انفارچونیٹ ود دا نیشن، لیکن بہرحال سادہ ماحول ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ خدا کے لیے افر و اختلاف کو بھول جائیں، اصول دین پہ ایک جگہ اکٹھے ہو کے دشمن کا مقابلہ کریں۔ وہ کہتے ہیں ہم امن والے ہیں، برادران اسلام آج بھی یہ دعویٰ لوگ کرتے ہیں یا رب العالمین یہ فسادی ہیں، فرمایا فسادی ہیں، قرآن کریم گواہ ہے، خیالات کو بھی مولا تو جانتا ہے۔ یا اللہ سانو کی پتہ، میں دیکھا اردو چلا جانا کہاں تو سے کچھ سبحان اللہ نہیں آتے، مجھے پھر یاد ہوتا ہے کہ میں لاہور کراچی میں بیٹھا، میں منڈی بہودین بیٹھا ہوں، اور پھر مجھے یاد ہے میں پنجابی چاہنا جی میں پنجابی بولتا رہا تو پھر اگو ہلتے رہو گے، سبحان اللہ بھی کہو گے، اور جڑے پیچھے بیٹھو تسی بھی اللہ کا نام ہوندا ہے، چلو سبحان اللہ کہہ دو کہ سبحان اللہ، چلو شکر الحمدللہ، یہ بول دے رہا جی تاکہ میں تہاڈی زندگی دا پتہ لگتا رہے، نہیں تو 15 تے کال کر کے پتہ چیک کرا لیں گے بھی بولنا نہیں، بولنا چھڈ کے تو سامعین جی وقات ہے، توجہ ہے، یاد رکھنا یا رب العالمین سانو کیویں پتہ لگے، تو تے دلاں دے خیالاں نوں جاننا ہے، سانو تے کوئی ہر بندہ اندر دا فتویٰ دیندا ہے کہ اندروں انج ہے، ظاہر دے تے شاید مفتی بھی نہیں لبدا جڑا ظاہر تے فتویٰ دے،
انہوں باطن کا بھی پتہ ہے، وہ دیتیاں دے اندروں ہی ہے. یا اللہ سانو کی میں پتہ لگے کرائٹیریا کی ہے. فرمایا میرے کلام نے، اللہ دے کلام نے ہر چیز کو کھول کے بیان کیا. یا رب العالمین سانو کی میں پتہ لگے گا کیڑا حق والا ہے، کیڑا فساد والا ہے، کیڑا جڑا میلاد والا ہے، کیڑا حق والا ہے کہ نہیں. جڑا رب جلال نے فرمایا میں قرآن کریم اندر ہر چیز کھول کے بیان فرما دیتی ہے. یا رب العالمین اے جڑے لوگ اپنے عالم تے اصلاح دیاں گلاں کر دینے پہ، اے میرے مولا انہاں دے متعلق تیرا حکم کی ہے. فرمایا رب جلال نے الا انہم هم المفسدون. فرماتا ہے فساد والے نے یا رب العالمین تے امن والے قوم نے پھر اسی کیویں دا عقیدہ رکھیے، کیویں دے لوگاں دے نال چلیے. میرے رب ذوالجلال نے اگلی آیت کریمہ دے اندر اس چیز کو وضاحت نہ فرما دیتا. فرمایا کہ اگر تسی چاہتے ہو تساں امن والے ایمان والے لوگاں نو ملنا چاہتے ہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. فرمایا اپنا عقیدہ نہ مشرکاں والا نہ رکھیا جے، انہاں جڑا کافراں والا نہ رکھیا جے، اپنا عقیدہ انہاں منافقاں والا نہ رکھیا جے. یا اللہ اپنا ایمان اپنا عقیدہ سی کیویں دا رکھیے. رب ذوالجلال فرماتا اگر عقیدہ اپنا رکھنا جے فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اپنا عقیدہ اجدا رکھیا جے جویں میرے نبی دے صحابہ والا ہے. کما آمن الناس سو سانو چاہیے ہے. انہیں کرائٹیریا قرآن نے دستا فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اے جڑے فسادی نہیں نہ نوکو تسی اگر ایمان دا دعویٰ کر دیو، امن دا دعویٰ کر دیو تے اپنا عقیدہ آمن الناس ان لوگوں جیسا جو مصطفیٰ کی زیارت کرتے ایسا عقیدہ کرتے. یا رب العالمین انہا مرگا اور میں مولا ان رب فرماندہ انہا مرگا. ان کرائٹیریا مل گیا جنہیں ہوتا ہے نا کسی چیز میں چیک کرنا ہوگا. کسی نے بخار چڑھیا ہوئے تو ڈاکٹر کو جائیے تو انڈر دا آم پیٹو بغل دے تھلے تھرمامیٹر رکھ دا یا زبان تلے تو پھر چیک کر کے دستا بھی تیرا ٹمپریچر بڑا ہائی ہے، تیرے بخار بہت زیادہ ہو چکے ہیں. وہ دی پھر دوائی دے دیں. ان کسی دے اندر منافقت تے کفر دا بخار ہو وہ کیویں چیک کرن دے. انہوں چیک کرن دا طریقہ ہے وے انہوں ویکھو کیا ایدہ عقیدہ صحابہ والا ہے. اللہ پاک نے آلہ دس دیتا ہے، انسٹیومنٹ دس دیتا ہے. یا رب العالمین کی میں عقیدہ فرمائیں انج رکھو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. انج دا عقیدہ رکھو جنہیں میرے نبی دے صحابہ والے. یا رب العالمین تیرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ کیے. میرے رب ذوالجلال فرماندہ ہے پیا میرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ ہے بے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار. اللہ نے فرما دیتا میرے نبی جڑے صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا رسول من دینے پہ وہ اندے نے پہ ساڈا نبی سچا ہے. وہ جڑے نے آپس میں جڑے معید مصطفیٰ وچ رہندے نے والذین معه وہ نبی کے ساتھ ہوتے. تو سانو پتہ لگ گیا پہلی گل ہے وہ جنہاں دی تعریف میرا رب فرماندا ہے نا پیا وہ نبی دے نال ہوندے نبی نو کسے حالت چھڈ دے نہیں. پاویں او میدان ہوے پاویں مسجد ہوے پاویں بازار ہوے پاویں تیراں دا بارش پیندی ہوے لیزیاں دے سامنے ہو او سینہ چوڑا کر کے آندے نے ہمارا تو سب کچھ ہمارا. انہاں دا عقیدہ میرے نبی دی ذات انہاں دا سب کچھ میرا نبی انہاں دی جان انہاں دی واسطے ہر چیز اپنے نبی دے قدماں تو قربان کر دیندے نے. ہر نبی دے سجدہ عقیدہ نہ ہوے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جنہیں اپنی ماں نالو اپنے باپ نالو اپنے رشتہ داراں نالو اپنے بچیاں نالو اپنی ساری کائنات حتی کہ جان نالو ود کے نبی نال پیار کردا ہے ہوئے اپنی جان نالوں ود کے نبی نال پیار کردہ ہوئے خدا کی دوبے میں تاں عشق دیرا وچ آ گئیاں تو
دیا بچ ہوئے آ گئیاں تمہیں پیار پریت نبا سجنا اے جان امانت آقا تیری جان امانت آقا تیری انو پیرا بھی خاک بنا سجنا کملی والا میرا مال میری جان ہر چیز تیرے قدمہ تو قربان ہے والذین معہو وجرہ پھر نبی دے نال ہوئے انہوں اپنے بچے چھڑنے پہن اپنا خاندان چھڑنا پوے اپنا وطن چھڑنا پوے اپنی دولت قربان کرنے پوے حتیٰ کہ نبی دے نال تو جرہ سولی چھڑنا پوے تیر کھانے پہ جامن نیزیاں نر سینیاں میں چگارہ بنوانیاں پہ جامن پامیں تلوارہ نر سر کٹانا پہ جائے ہر حال اندران دینے سونیا ساڑھا سب کچھ ساڑھا نبی ہے والذین معہو نبی دے نال یہ توجہ ہوئے تھے گل کرا ہے توجہ میں معیت لفظی اور مانوی نبیہ سے اچھنی پہنا سادی جی گل کرنا جا کیونکہ دیہاتے ہوئی کہ ماشاءاللہ بڑے بڑے دوست موجود نے دوست والذین معہو جو نبی کے جواب دے دیا جے تسا جواب نہ دیتا تو میں اشارہ تک کاڑی جان کو نہیں چھوڑی والذین معہو میں نہیں کہتا اللہ کا قرآن کہتا ہے تو جو نبی کی معیت میں ہے نبی کے ساتھ ہے ان پتہ لگا اور دوسرے دفعہ قرآن کہتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب رب نے پاک کے پلیت علیحدہ کر دیتے ہیں جڑے نبی دے نال نے وہ پلیت نہیں تے جڑے نبی تو دور نے وہ پاک نہیں سو پتہ چلا پاکی تے طہارت تے نجاست دا کرائیٹیریا بھی مصطفیٰ دی ذات ہے سو جیڑا نبی دے نال ہے وہ پلیت نہیں جیڑا نبی تو دور ہے وہ پاک نہیں میں صرف ایک جملہ کہانگا وہ سارے اندر شاید کسی نو شک ہوئے وہ مصطفیٰ دے صحابی جیڑے غار وچ بھی نال نے تے مزار وچ بھی اللہ زینہ او غار وچ بھی نال نے تے مزار وچ بھی نال نے والذین معہو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا رب بندہ میں بھی انہاں دے نال وہ دی طہارت تے شک نہیں ہو سکتا تو سامین نے زیور کا بلکہ میں نے کو اور گل یاد آ گئی ہے توجہ شاہ جی اے نبی دے صحابہ بالخصوص میں تاجدار صداقت ابو بکر صدیق کی گل کرنا پڑا شاہ جی پاک نے میں کیا انہاں تے شک نہیں شاہ جی تسی کوئی بندہ چور ہوئے غاصب ہوئے ڈکیت ہوئے پاک ہوندے اور عمل پاک ہے میں کیا نہیں شاہ جی اگر کسی دی زمین مال جائیداد تے قبضہ کر لگے میں کیا جڑا ناجائز غاصب ہوئے ناجائز قابض ہوئے وہ دا عمل چنگا نہیں وہ متقی نہیں وہ پاک وہ دا رزق پاک نہیں شاہ صاحب محمد سانو اے دسو جیڑا بندہ نبی دی وراثت کھا جائے جیڑا نبی دی بیٹی دا حق کھا جائے شادیوں پاک ہو سکتا ہے میں کہ اللہ دی قسم جنہیں نبی دی تھی دا نہیں 14 صدیاں بار بھی جنہیں سجدہ نہ کھا گئے وہ آج بھی پلیت نبی دی ذات نبی دی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ تے بڑی اونچی تھائیں آج 14 صدیاں بعد بھی سیدہ دا ہی نہیں چیمیں چٹھے برکہ نے بھی تھان کھا جائے نا کہ وہ متقی نہیں وہ عامل الصالحات کے عمل نہیں کرتا تے شاہ جی جڑا باغ خدق ہے کیا اور نبی دی وراثت نہیں سی میں کہا پہلا سوال ہے جنچ رکھیا جی اللہ دی قسم ساڑھا عقیدہ اسی کدی گمانچ بھی نہیں اسی سیدہ زہرہ دے داروں چھڑیے نہ اللہ صنع توفیق دے وہ آخری دن ہو گئے جدو ایک وقت آ جائے یا اللہ مر گئے تے سیدہ زہرہ دے دار دے انہاں دے منگتے تے غلام بن کے مریے انہاں دے غلام بن کے مریے شاہ جی کیا سیدہ زہرہ دربارے صدیق چھ نہیں گئیاں میں کیا نہیں گئی
شاہ جی اتھے تے علماء کہنے لی دربار سی تے انہیں کنڈے کھلوتری پوری ایک کہانی سنائی جاندی ہے. میں کہ منوے دسو پہلا سادہ جا سوال ہے سیدہ زہرہ سلام اللہ دا گھر کتے سے تے جدو بوہ کھول دیا سن تے کہ کیڑا بازار سی تے سیدہ دا گھر ہی اوکھے سی بوہ کھول دا سی تے سامنے مسجد نبی دا سیم ہوندا سی. سیدہ دا دردہ دروازہ ہی مسجد نبی دے سیم چوندا سی تے ایک توسیع ہون ہوئی وہ کتنے کلیاں چ مسجد مسجد نبی سی ایک نہیں تے ڈیڑھ کنال. نہ کوئی دربار سی بالکل غلط بیانیاں نہ کوئی دربار سی نہ میری سیدہ نہ. شاہ جی پھر وراثت میرا دوسرا سوال ہے بھی اگر میں یہ اسی سنی متصف نہیں ہوتے اگر کوئی سانو دسے اسی مان جانے دیکھو ہو سکتا ہے میرے سے غلطی ہو سکتی ہے میری فام غلط ہو سکتی ہے. اگر کوئی یہ آکھے کہ شاہ جی وہ حق ظاہرہ ہے دنیا دی کسی اسلامی فقہ دے اندر وہ حق حملی ہوئے شافی ہوئے مالکی ہوئے جعفری ہوئے میں اے دسو کیا باپ کی وراثت صرف تینوں ملتی ہے کہ مانوں میں ملتی ہے؟ وراثت ماں دا بھی حصہ ہے باپ دا بھی حصہ ہے بیوی دا بھی حصہ ہے اولاد دا بھی حصہ ہے. کیا سیدہ زہرہ کدی دنیا کے جسے مولوی صاحب تقریر کر کے کیا جناب نبی دا وصال ہویا باغ فقط نبی دی وراثت ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نو کسے نہیں دیتی ام حفصہ نو نہیں ملی حضرت سیدہ ام سلمہ نو نہیں ملی کسے تقریر سنی دے نہیں کیوں کرے گا کیا بیوی دا حق نہیں ہوتا کیوں نہیں حضرت عائشہ صدیقہ دے حق نہیں کرنا کیوں نہیں ام حفصہ دے حق دی گل ہوتی کیوں نہیں حضرت ام سلمہ جڑی ازواج مطہرہ دے حق دی کیوں نہیں گل ہوتی؟ اس وجہ تو نہیں. یاد رکھیا جی میں جڑی ہیں نا کتاباں تے مولوی دے تقریراں یہ اودوں سناں گے جدوں قرآن بعد وچ آن گی جدوں قرآن جس چیز دا فیصلہ کرے نا اس جگہ تے اسی کسی مولوی دی تقریر نہیں سنا کسی دی کوئی تعویل نہیں حتیٰ کہ حدیث بھی ہوئے گل میری ذمہ دار نہ کرنا پیا میرے نبی کی حدیث بھی ہو پہلی گل ہے مصطفیٰ دی حدیث قرآن دے خلاف ہوئی نہیں موضوع ہوئے ضعیف ہوئے یعنی جگہ کوئی کنیاں کڑیاں گئیاں نہیں. اگر ایسی کوئی بات ہو چاہے وہ جہاں بھی ہو قرآن کے خلاف ہو تو ہم قرآن کو پہلے مانیں یا تطبیق کرنی پڑے گی اس تطبیق میں کسی سکہ شخصیت کی توہین نہ ہو. شاہ جی پھر وہ تیرا باغ فدق سی میں کہ وہ دا فیصلہ دے قرآن نے کر دیتا ہے حدیثاں تے مولویاں تقریراں تے توجیہاں تے تعویلاں تے بعد چلے کھلے. شاہ جی قرآن نے کی فیصلہ کیتا میں کہ اللہ دا قرآن فیصلہ کرتا ہے پیا خبردارو بندیو میرے نبی تے نبی دی آول دا نہ لے کے آپس لڑائیاں نہ پاؤ ایکو کے نبی تے نبی دی آول دا ذکر کرو یا رب العالمین یہ جڑا مالے پھیوے باغے پھدکے یہ دا ذکر کیویں کرنا ہے کنو کنو ملیا رب ذوالجلال نے فرمایا یاد رکھنا رب ذوالجلال فرماندا ہے پیا میں مالے پھیدیو آیت پر میں کہا سورہ حشر دے اندر اللہ فرماندا ہے ما افعل اللہ علی رسولہ من اہل القرآن فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اے اللہ دا قرآن میرے سامنے جدہ دے لے آگے پڑھے یا رب العالمین نے کتھے خرج ہونے کنو کنو حصہ لبنے اللہ فرمانے پہ حصہ فللہ وللرسول اللہ کے اللہ دے رسول دا حصہ پہلے یا رب العالمین اس تو بعد کی دا حصہ ہے فرمایا وَلِذِي الْقُرْبَى میرے نبی دے رشتہ داران دا حصہ ہے بنو ہاشم دا حصہ ہے مولا علی دا حصہ ہے مولا سیدہ زہرہ دا حصہ ہے ایدچ نبی دی اولاد دا حصہ ہے وَلِذِي الْقُرْبَى میرے نبی دی ازواج دا حصہ ہے یا رب العالمین جے دو حصہ ود جائے دے کی کرنے میرے رب فرماتا ہے وَلِيَتَامَى پھر یتیمان دا حصہ ہے والمساکین پھر مسکینان دا حصہ ہے وابن السبیل پھر جڑے مسافر ہونو یہ تھوئی کھاتے رہنے قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہن جڑا بندہ اندر پہ شاہ جی سیدہ گئیاں میں کہنا نا یہ سوال سمجھ نہیں ہوندا کوئی اسی جڑا انہاں راویاں دی اسی راوی جھوٹا کر سکنے ہاں اسی جڑا کسے روایت دے جڑا دے بحث کر سکنے ہاں سندن متنن اگر روایتن ترایتن اگر وہ قرآن دے مطابق نہیں اسی اس حدیث میں چکاں گے اس بندے دے منہ تے مار دیاں گے اسی پہلا قرآن پڑھاں گے اور میرے اے دس میرے اس نبی دے ظاہری پردہ فرمان تو بعد بھلو ابو بکر صدیق نے اسماعیل دا کی کیتا عمر فاروق نے کی کیتا عثمان غنی نے کی کیتا مولا علی نے کی کیتا
सामने ने बस नारा नहीं जी बदल बड़ा थोड़ा तो जो है इस माल का की होया इस माल का सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया मैं उन जी खर्च करांगा जिवें तुहाडे बाबा इमामुल अंबिया जिहड़ी बुखारी दी रिवायत है ओए वे जिस सैयदा ने सकूत फरमाया इस तो अगे कोई लफ्ज नहीं बाकी शुआब ज़ोरी दे लफ्ज होण ते ओदा मैं जिम्मेदार हां इमाम बुखारी जड़ी हदीस लिखी है ना वो सिर्फ ये सजदा खामोश हो गई हुन गल है ये जड़ी चुप है साडे दोस्तां ने कहा जी वो चुप का मतलब है अपने विसाल तक अबू बकर सदीक नाल बोलियां नहीं साडी तशरीह है कि नहीं सईदा सदीका ने हजरत सदीका तुल कुबरा सईदा ज़हरा ने फिर सारी जिंदगी सवाल कीता इन्ना फर्क है इख्तलाफ जी तो शुरू है ना साडा कीदा है कि सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह ने सारी जिंदगी फिर खामोशी इख्तियार की सवाल किया साडे दोस्त कहते हैं नहीं शाह जी वो सैयदा जड़ियां ने अबू बकर सदीक नाल नऊज़ बिल्लाह नाराज होकर तो बोलियां नहीं इहदा जवाब है साडे दोस्तां नूं पुछ लवो जनाब जो सैयदा पाक दा तबीयत मुबारक नासाज हो गई तो उन्हां दी इयादत ते तीमारदारी कौन करते रहे कोई बंदा है जिहड़ा दस्से जिदों सैयदा पाक के विसाल तो पहला ये अगली गल्लां दे बाद चलना जनाजा रात नूं ते अबू बकर सदीक नहीं आउण दिते मैनूं सिर्फ ये पूछ दिओ कि सैयदा पाक दी तबीयत मुबारक नासाज होने तो बाद उन्हां दी तीमारदारी कौन करदा है उन्हां दी खिदमत कौन करदा है अपनियां बेगानियां दोस्तां दी किताबां च मौजूद है उस वक्त अबू बकर सदीक दी ज़ौजा हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला वो सैयदा की राजदार भी रही हत्ता के रात के वक्त जनाजा और जरा जनाजा मुबारक के उत्ते जरा कपड़ा सी ना ये एदा मशवरा हजरत अस्मा बिनत उमैस जड़े अबू बकर सदीक दी बीवी ते जिदी बीवी खिदमत च होवे ओनू पता ही ना लगे जनाजा कदम मुसलमाना ना मौलवियां दी गल्लां ते नहीं होना गल कुरान ते फैसला तो सामी ने जी वकर याद रखना बिल्कुल असी मौलवी नु झूठा कह सकते हैं अल्लाह दा कुरान नु कोई झूठा नहीं कह सकता साडा कीता है वे मेरे अबू बकर सदीक ने भी ओही कीता जेड़ा नबी करदे रहे अगर कोई ये आखे शाह जी ना फिर जेड़ा अबू बकर उमर ने उस्मान ने नऊज़ बिल्लाह खाया मैं फिर सवाल करना जदों अली उल मुर्तजा खलीफा बने जदों मौला अली खलीफा बने ने अब मौला अली ने बागे फदक लिया बोलो चाहिदा ते सी ना जे पहले तीन गलत सन ते अली आंदे भी पहला साडे नाल ज्यादती होई हुण मैं लैन लगा मौला अली भी नहीं लिया उत्थे साडे दोस्त ने मेरा बेली है मेरे नाल प्रैक्टिस करदा रहा उत्थे हाई कोर्ट कहंदा शाह जी ओ ते मौला अली इस तो नहीं लिया कि इमाम मासूम दा कौल है कि असी गसब चीज़ां नहीं लैंदे खोईयां चीज़ां नहीं लैंदे मैं कहा मेरे दोस्त फिर ये भी तुसी कहंदे हो खिलाफत खो लईए ते फिर खिलाफत भी ते ना लैंदे ਇਹਦਾ मतलब है नहीं ये मौलवियां दे रौले ना कुरान विच रौला ना असहाबो हाल विच ये बात दी गल्लां ने साडा कीदा है नबी दा निस्बत हर सच्ची है सहाब भी सच्चे सैयदा भी सच्चियां ਅਸੀਂ सैयदा ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਖਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈयदा ਵੱਲ ਖਤਾ ਮਨਸੂਬ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਆ ਇਸ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕੀਦਾ ਸਾਡੀ सैयदा भी बेखता नहीं सवाल करना तो इज्तिहाद भी नहीं होता सवाल इज्तिहाद नहीं होते तो वक्त नहीं वरना तफसीली अर्ज करदा साडा कीदा है मैं अल्लाह हजरत इमाम अहले सुन्नत दी जुबान में तर्जुमा कर लेना आप फरमाते ने पे तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का कोई बंदा खामोश हो नबी ते नबी दी औल दा मनन वाला नबी ते नबी दी औल दा घराना मुस्तफा दा जिक्र करो उच्ची मेरे नाल आखो तू है ऐने नूर तेरा सब घराना हाले भी पीछे बैठे ना बदबख्ते मुहर्रम दा महीना होवे नबी ते नबी दी औल दा जिक्र ना करे बदबख्ती दी अलामत उच्ची जिन्ना अल्लाह ने तौफीक दी आखो तू है ऐने नूर तेरा सब घराना तू है ऐने
نسلیں پاک میں ہے تیری اے او ذکر ہے جڑا بندیاں نوں بھی پاک کر دیندا ہے جڑا اج اپنے گناہاں دی معافی چاہندا ہے اوے نبی دی آل دا ذکر کر لو تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا اللہ حضرت دی فکر بھی سمجھ لو او خدا دیا بندیا ایویں جڑا ناراضگی دا اظہار نہ کر اے فکر رضا نو سمجھ اے صرف پنج تن پاک ہی نہیں میرے اللہ حضرت دا فتوی وے تیری نسل پاک تیری نسل پاک مطلب ہے مولا علی مولا حسن مولا حسین امام زین العابدین امام باقر امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا امام حسن امام محمد نقی امام متقی امام حسن عسکری ان کہلے نبی تو لے کے وہ آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام تیری نسلیں پاک میں ہے تیری پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا میرا نبی بھی پاک نبی دی اجداد بھی پاک نبی دی ازواج بھی پاک نبی دی اصحاب بھی پاک نبی دی قیامت تک ساری اولاد بھی پاک یہ سارے پاک نبی دا پاک گھرانے اگر میں مختصر کرا تو میں پھر اینا پہ زیادہ آسان کر لینا شیطانوں جڑا پڑھن دی اللہ توفیق دے دے ساڈا عقیدہ ہے وے انج کہہ لے میں دیانا پیا کنڈ کرنا تو پنجان میں مسئلے نہیں کرنے کو ٹائم تھوڑا ہے بس فضائل دی گل کر کے پھر ایک شہادت پڑھ دیں مل کے میرے نالا کھو کنڈ کرنا تو پنجان تے منہ موڑ نہ سیدہ تو کنڈ کرنا تو پنجانو منہ موڑ نہ سیدہ تو اچھی میرا جڑا سیدہ دا غلام آکھو کنڈ کرنا تو پنجانو منہ موڑ ہزار گونجے سامنے بگے سارے بیٹھے میرے نالا کوئی منہ موڑنا الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتن رد کنی والقبول منو دستو دامان آل رسول منو دستو دامان آل رسول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراؤ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات حسن و حسین مصطفیٰ اور فاطمہ علی کنڈ کرنا تو آنکھوں میرے نال کنڈ کرنا تو پنجانو تے منہ